ہیلو السلام علیکم پاکستان، ویلکم ٹو انکلس ٹاک شو۔ آج ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہیں انکل۔ میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں جو نان اگنورنس کا جو کانسیپٹ بڑھتا جا رہا ہے، چپراسی سے لے کر سی او لیول تک لوگ جو ہے وہ پاکستان میں لاس کو جان بوجھ کے بریک کرتے ہیں، اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے اور آپ اس کا کس طرح کا سلوشن نکالیں گے اور لوگ کس طرح سے صحیح ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے طاہر صاحب، کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ It's always a pleasure to see you. دیکھیں بھائی طاہر، یہ جو موضوع ہے بہت اہم ہے۔ آج جن حالات سے پاکستان گزر رہا ہے، نان اگنورینس کا جو پہلے میں آپ کو اس کو ڈیفائن کر دوں، وہ جہالت، اردو میں بول رہا ہوں، وہ جہالت جس کا آپ کو پتا ہو کہ اس کے یہ نقصانات ہیں اگر ہم اس کو عمل میں لاتے ہیں، لیکن آپ نے اس کو جان بوجھتے ہوئے آپ نے اس کی پیروی کرنی ہے، اس کے اوپر کام کرنا ہے، جو ایک غلط فیصلہ ہے، جو ایک اینٹی ایتھیکل فیصلہ ہے، لیکن آپ کو اس کی پرواہ نہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ ایک غلط کام کر رہے ہیں، آپ قانون توڑ رہے ہیں، آپ کو اس کی پرواہ نہیں، کیونکہ آپ نے ایک طرز زندگی جو اس وقت پاکستانی شہریوں نے بنایا ہے، یا پاکستان کے کرتا دھرتا جو ہے، جو پاکستان کی لیڈرشپ ہے، جو پاکستان کے مطلب ادارے ہیں، ان میں نون اگنورینس پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ آپ جانتے ہوئے بھی ہر اس عمل کو کر رہے ہیں جو ایک غلط عمل ہے۔ تو بھائی، آپ نے کس لیے پڑھا؟ آپ نے کیا سیکھا؟ آپ کے استادوں نے، مینٹورز نے آپ کو کیا سکھایا؟ آپ کی آرگنائزیشن نے آپ کو کس طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ کوئی پیٹرن بنائیں کام کا، کوئی پیٹرن بنائیں اپنی زندگی کا، کوئی پیٹرن بنائیں اپنے مائنڈ سیٹ کا؟ اس پہ آپ نے کام کرنا چھوڑ دیا، کیونکہ آپ چھوٹے چھوٹے مفادات کے پیچھے پڑ گئے۔ آپ کی شخصیت سیلف سینٹرڈ ہو گئی، آپ ایک ایگوئسٹ بن گئے۔ آپ نے اپنے لیے سوچنا ہے، پھر اپنے لیے سوچنا ہے۔ آپ کے پاس کسی کے بارے میں سوچنے کے لیے جگہ نہیں ہے، کسی کی خدمت کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی اصول نہیں ہے، کسی چیز کو آگے بڑھانے کا آپ نے کوئی پلان نہیں بنایا، کوئی پروجیکٹ نہیں بنایا۔ بھئی، آپ کس طریقے سے اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں؟ وہی حال آپ کے ہر ڈپارٹمنٹ کا ہے، وہی حال آپ قومی لیول کا ہے، جو آپ لوگ ہیں، وہی حال آپ کے استادوں کا ہے، کیونکہ سیکھنے اور سکھانے کا عمل پاکستان میں بالکل ختم ہو گیا ہے۔ اور میرا جو ذاتی خیال ہے کہ اگر آپ اس پر کام نہیں کریں گے ان سالوں میں آنے والی نسلوں کے لیے، تو آپ سمجھ لیں آپ نے پاکستان کو پیک اپ کر دیا ہے۔ پاکستان پیک ہو رہا ہے۔ پاکستان کے پاس وہ آپشنز جو اس کی بقا کے لیے بہت ضروری ہیں، ہم ان کو بالکل استعمال نہیں کر رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بے حس ہو گئے، آپ ایک انسان، ایسے انسان میں تبدیل ہو گئے جس کی حس مر گئی، جو ضمیر کے عادات و اطوار اور اصولوں کے مطابق فیصلہ نہیں کر پا رہا، جس کے پاس مورل نہیں ہے، جس کے پاس مذہبی ایک تنظیم یا مذہبی ایک لاہ عمل نہیں، جو مذہبی اصولوں کو فالو نہیں کر رہا۔ اب آپ کا اسلام مذہب ہے، آپ اس کو فالو نہیں کر رہے۔ دوسرے مذاہب سے آپ کی کانفلکٹس ہیں اسی وجہ سے، کیونکہ دوسرے لوگ جو اپنے مذہب پر ہیں، جو ان کے اپنے مذاہب پر ہیں، اس کی جو زندگی ہے اس میں نان اگنورینس کی اس لیول پہ نہیں ہے جو آپ کے اپنے مسلمانوں میں نظر آتی ہے۔ انہوں نے ان چیزوں کو فالو کرنا ہے جو صحیح اصول ہیں، ان کے پیغمبروں نے جو سکھایا، ان کے استادوں نے، ان کے جو مینٹورز ہیں انہوں نے، جو ان کے پیشوا ہیں انہوں نے، وہ آپ نہیں کر۔ تو یہ آپ سمجھ لیجئے آگ کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ اس آگ نے کسی وقت بھی آپ کو
جلا کر راکھ کر دیں گے. لیکن آپ کو اس کی پرواہ نہیں ہے. میں اس کی کچھ مثالیں دے دوں گا تاکہ آپ کو یہ ویڈیو میں جو میں نے پیغام دینا چاہا وہ آپ کو کلیئر ہو جائے. بھائی آپ ٹریفک کا رول فالو نہیں کرتے, ٹریفک والوں کو رشوت دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے. آپ نے اپنی پولیس کو کرپٹ کیا, خود کیا ہے. پولیس تو ہے ہی ویسے کرپٹ ٹرانسپورٹ کی, جو ٹرانسپورٹ میں کام کرتی ہے, لیکن بھائی اس میں آپ دوسرے پارٹیسپینٹ الراشی والمرتشی فی النار. کیا آیت ہے؟ الراشی والمرتشی, کلاہما فی النار, ہاں کلاہما فی النار, ہاں, الراشی والمرتشی الہما فی النار. کلا ہاں, الہ کلا الہ, کیسے, ہاں اچھا, قلعہ ہاں, قلعہ ہوا فی النار. تو میں آیت بول رہا تھا, ایک دفعہ ریپیٹ کرو آیت. وہ ہے اپنا حدیث ہے, جی الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. ہاں, الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. تو آپ یہ سمجھ لیں رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنم میں. جب آپ نے جہنم خریدنے کا فیصلہ ہی کر لیا ہے بھائی, تو آپ نے پڑھ کے کیا کیا, قرآن پاک پڑھ کے کیا کیا, احادیث پڑھ کے کیا کیا, حضور کی زندگی کو سمجھنے کے بعد کیا کیا, خلفاء کو سمجھنے کے بعد کیا کیا, اسلام کے عظیم لیڈروں کو سمجھنے کے بعد کیا کیا. آپ کو کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آپ جو زندگی کو چلا رہے ہیں, جو آپ نے فکر بنائی ہے, وہ نون اگنورینس پر ہے, کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ ایک غلط کام کر رہے ہیں, آپ کو اس کی پوری مکمل نالج ہے, لیکن آپ نے اس غلط کام کو کرنا. ٹریفک رول کو آپ فالو نہیں کرتے. اسی طرح آپ یونیورسٹی میں, اسکولز میں پیپرز آؤٹ ہو جاتے ہیں, آپ پیپرز خرید لیتے ہیں, اس کے جوابات آپ کو مل جاتے ہیں, اس کی گائیڈ آپ کو مل جاتی ہیں, جعلی ڈگریاں آپ کو مل جاتی ہیں. یہ نان اگنورینس کی دوسری مثال ہو گئی. آپ کو پتہ ہے کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں. ایجوکیشن جیسے ادارے میں, اس میں رشوت چل رہی ہے, اس میں پیپرز آؤٹ ہو رہے ہیں, اس میں آپ کو ہر چیز پہلے بتا دی جاتی ہے. تو بھائی آپ نے کوئی کام نہیں کیا, آپ نے غلط فیصلہ کیا, غلط کام کیا, اس کی آپ کو سزا ملنی چاہیے, آپ کو فیل کرنا چاہیے, لیکن آپ کامیاب ہو گئے. پھر آپ نے جعلی ڈگری بنوا دی, وہ ہو رہا ہے. اچھا, جعلی اپوائنٹمنٹ لیٹرز پہ آپ جو ہے بینک سے کریڈٹ لے رہے ہیں, جعلی اپوائنٹمنٹ لیٹرز پہ آپ بینک بیلنس شو کر رہے ہیں, آپ کا بینک اکاؤنٹ شو کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کی نون اگنورینس کا حصہ ہے. آپ کو ہر چیز کا پتہ ہے, لیکن آپ کا ہر عمل اس کے برخلاف ہے جو ایک صحیح عمل ہے. تو یہ آپ کب تک چلائیں گے اس طرح؟ آپ اس کو مطلب آپ کیا چاہتے ہیں, پاکستان کو کہاں پہنچانا چاہتے ہیں؟ اس موضوع پہ میں زیادہ یوں نہیں بولوں گا کہ یہ ٹاپک ایسا ہے کہ آپ نے ہر جگہ, ہر شعبے میں اس نون اگنورینس کی جو ٹرم ہے, اس کو میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جانتے ہوئے آپ ایک غلط عمل کرتے ہیں, اس کے آپ عادی بن گئے, وہی آپ اپنی نسلوں کو ورثے میں دے رہے ہیں, وہی آپ کے بڑوں نے آپ کو دیا. تو یہ آپ نے سمجھ لیجیے اپنا بہت بڑا نقصان کیا ہے بحیثیت ایک قوم. لیکن آپ کو اس کی پرواہ نہیں ہے, آپ کا ضمیر مطمئن ہے, آپ بے حس ہیں. ٹھیک ہے, اس کو یہیں چھوڑ دیں. میرے جو ذہن میں آیا وہ میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کہ بھائی آپ اس پہ کام کریں اور اس کو بالکل سیریسلی ٹیک اپ کریں, اس چیز کو چھوڑ دیں. پاکستان زندہ باد. یہ چھوٹا سا مشورہ ہے آپ کو انکل کا. اس کے بعد اس پر دوبارہ بات ہوگی, اس کو مزید میں ایلابوریٹ کروں گا. ابھی فی الوقت میں نے اس کو سمجھ لیجیے آپ کو تعارف کرایا کہ نون اگنورینس کیا ہوتا ہے, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, اور اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں جو آپ کو مل رہے ہیں. ہر جگہ آپ فیل ہو رہے ہیں. خدا حافظ پاکستان.